مسائل کے حل کا شعور رکھتے ہیں، میں ان تمام قائدین کو اور وہ تمام لوگ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان سے عہد بھی کرتا ہوں کہ ہم جس بھی جگہ ہیں، ہمارے اپنے بھی یہاں کچھ اپنے ہماری جو پلیٹ فارمز ہیں یا ہمارے فورمز ہیں یا ہماری تنظیمیں ہیں، ہم بیرون ملک بیٹھ کر انہیں یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے، چونکہ وہ ایک جائز موقف پر ہیں، اور ان کا موقف جو ہے وہ اس خطہ کشمیر کے علاوہ اس جنوب مشرقی ایشیا میں اور پوری عالم میں ان کی تحریک جو ہے عوامی حقوق کی تحریک، وہ امن شانتی، تعمیر و ترقی اور افزائش کا وسیلہ ہے۔ تو انہیں میرا پیغام کیا ملے گا؟ میں ان کے پیغام کے ساتھ منسلک ہوں، مجھے ان کا پیغام میرے دل اور دماغ کا حصہ ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں، نہ ہم چودھری ہیں، نہ ہم راجے ہیں، نہ ہم ملک ہیں، نہ ہم سردار ہیں، نہ ہم سید ہیں، نہ ہم پنچھی ہیں، نہ ہم راجوروی ہیں، نہ ہم شہروی ہیں، ہم ہیں کشمیر، اور کشمیریت ہماری پہچان ہے۔ اور جب تک کشمیر کا مسئلہ منصفانہ طریقے سے عوامی اور عوام کے بنیادی حقوق کو مد نظر رکھ کر، اقوام عالم کی قراردادوں کو مد نظر رکھ کر، اور یہاں میں ایک نقطہ اور بھی واضح کروں گا کہ اقوام متحدہ نے یوں تو بہت ساری قراردادیں پاس کر رکھی ہیں، لیکن ہم 13 اگست 1948 کی قرارداد کو اولین اور مکمل اور مفصل قرارداد سمجھتے ہیں، چونکہ وہ قرارداد جب پاس کی گئی تھی تو اس قرارداد کو پاس کرنے والوں کے سامنے ایک ہی مسئلہ تھا کہ یہ ریاست جموں کشمیر 2 لخت ہو گئی ہے، اس کو بلا کسی جواز کے اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اس میں ہندو مسلم فسادات پیدا کر دیے گئے ہیں، اس کے پرامن اور قدیم تہذیب و تمدن کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ 13 اگست 1948 کی جو قرارداد ہے وہی قرارداد ہے جس پر بنیاد رکھ کر ہم اپنے سیاسی مستقبل اور سیاسی جو ہمارے عزائم ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی جتنی قراردادیں ہیں وہ قابضین کے مفادات کی ترجمانی کرتی ہیں، جبکہ 13 اگست 1948 کی جو قرارداد ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے حقیقی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور علاقائی مسائل کو حل کرنے کی روشن دلیل ہے، ہم اسی قرارداد کو قرارداد سمجھتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ جو ہمارا ریاست کا مسئلہ ہے یہ کوئی علاقائی سرحدی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کے وساطت سے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ میں ان کو نہیں بتا رہا، ان کو یہ بات واضح ہے، ان کے جتنے قائدین ہیں، میں الگ الگ سب کے نام نہیں لینا چاہتا، جتنے قائدین ہیں مجھے یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ وہ متحد رہیں گے، اور ان کا اتحاد کسی دوسرے کے خلاف نہیں ہے، ان کا اتحاد ان کے سیاسی مستقبل، روشن سیاسی مستقبل، ان کے آئندہ جو ان کی نسلیں ہیں ان کی بقا، ان کی ترقی اور ان کے اعزاز کے لیے ہی یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے قائدین ہیں پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ میرا دل کہہ رہا ہے، میں دل سے بات کر رہا ہوں کہ یہ استقامت سے کھڑے رہیں گے، اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب کہ ان کو ان کے عوامی حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے سیاسی حقوق اقوام عالم کے منشور چارٹر آف یونائٹڈ نیشن اور اقوام متحدہ کی قراردادوں اور ہندوستان پاکستان کے جو آئین ہیں ان کی روشنی میں، اور جو اقوام عالم امن پسند، آزادی پسند اقوام عالم کی جو رائے ہے اس کی روشنی میں یہ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوں گے، اور ہماری مکمل حمایت اس ضمن میں جہاں کہیں بھی کشمیری ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، یا فار ایسٹ میں ہیں، چائنا میں ہیں، جرمنی میں ہیں، یا سوئٹزرلینڈ میں ہیں، یہ سب اس پوائنٹ پہ متحد ہیں کہ ہم ریاست کی تقسیم کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ ریاست ایک اکائی ہے، ریاست ایک ملک ہے،
ریاست کا ایک جغرافیہ ہے، ریاست کی ایک تاریخ ہے، اور ریاست کا ایک شناخت ہے، اور یہ شناخت کوئی نئی نہیں ہے، یہ قدیم بھی ہے اور یہ عظیم بھی ہے۔ اس جی لیے بالکل مجھے پورا وشواس ہے، مجھے کامل یقین ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور اس کے ساتھ جڑنے والے اور جو ابھی تک نہیں جڑے ہیں ان کو میری اپیل ہے کہ بھئی یہ اپنے نسلوں کے لیے سوچو، یہ کوئی آپ کی یہ تحریک کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ کسی جی نظریے کے خلاف نہیں ہے، یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، نہ یہ بھارت کے خلاف ہے، نہ یہ پاکستان